أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. پارہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ مکیہ. سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے الفاتحہ کو الفاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کو کھولنے والی، کتاب کا آغاز، کتاب کی ابتدا. سورۃ الفاتحہ کے بیشتر نام بھی ہے. کون کون سے؟ ام القرآن. سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے. السبع المثانی، القرآن العظیم. الرقیہ، الرقیہ مطلب دم. اب سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے. اس کی فضیلت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2276. ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا. کس سے دم کیا؟ سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا، یعنی اسے شفا مل گئی. اس شخص کو کسی چیز سے شفا نہیں مل رہی تھی. حکیم نے مختلف دوائیوں کا استعمال کیا لیکن اس شخص کو آرام نہ آیا. تو جو صحابی تھے انہوں نے جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی تو وہ شخص بالکل شفا یاب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے 2 نام اور بھی ہیں. ایک ہے الصلاۃ اور ایک ہے الدعاء. الصلاۃ کے سینس میں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم سورۃ الفاتحہ کو نمازوں میں پڑھتے ہیں. نمازوں میں جب ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہیں، لیکن جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری نمازیں بالکل ناقص ہوں گی، نامکمل ہوں گی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام صاحب مسجد میں مقتدی کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو مقتدی کا کام کیا ہے کہ وہ بھی امام صاحب کے ساتھ نماز میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں. اور مقتدی کو چاہیے کہ جب امام کسی دوسری سورت کی تلاوت کر رہے ہوں تو وہ خاموشی سے ان صورتوں کو سنیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم کیا کرو؟ خاموشی سے اسے سنو اور خاموش رہو. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے خاموشی سے سننا چاہیے. تو یہ تھا سورۃ الفاتحہ کا چھوٹا سا تعارف. تو اب ہم آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر تعوذ کے بارے میں ذکر آیا کہ ہمیں تعوذ کیوں پڑھنی چاہیے.
اگر ہم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ پڑھنی چاہیے، اور کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے بھی تعوذ پڑھنی چاہیے۔ اور تعوذ کے بارے میں قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ النحل، اور اس کی آیت ہے آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بری راہ دکھاتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنی چاہیے؟ تعوذ۔ یہاں پر اب بسم اللہ کی بات آئی تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بسم اللہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے معنی جانتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اللہ کے نام سے آغاز، اللہ کے نام سے شروع، یعنی ہم جو بھی کام کریں اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ یہاں پہ لفظ الحمد کے معنی ہے تعریف، اور شکر کے معنی میں بھی، یعنی صرف اور صرف تعریف اور شکر کا حقدار اور مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ربی، جو کہ رب ہے، رب کے 3 معنی ہیں، خالق، مالک اور مدبر، یعنی اللہ تعالیٰ پلان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مدبر ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، کریٹر ہیں، اس پوری دنیا کو پیدا کرنے والے، اس پوری دنیا کو بنانے والے، اس کا نظام چلانے والے کون ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور مالک، یعنی اس پوری دنیا پر ملکیت، بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ العالمین، تمام جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں پر مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی بھیجتے ہیں لیکن انسان کو ان آزمائشوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الاشراح، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ غلطی نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والے ہیں، وہ اس بندے کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت وسیع سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سورت میں ایک دعا کا بھی تذکرہ کیا گیا جو کہ آگے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، کہ جس دن ہر انسان سے حساب لیا جائے گا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ پایا اور اس نے دنیا میں کیا کچھ کھویا، یعنی کیا اس نے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے۔ تو سارے کا سارا حساب یوم الدین یعنی قیامت، بدلے کے دن میں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ نعبدو کے معنی ہے بندگی کے، یعنی نعبدو عبادت، عبادت کے معنی ہے بندگی، اور عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بندہ، یعنی صرف اور صرف عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عبادت میں محبت اور تعظیم شامل ہوتی ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف اور صرف مدد چاہتے ہیں۔ کس کی مدد چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی بندے کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ بندہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا
کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری ساری مشکلات ٹھیک کر دے گا، تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی بندے سے نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ خالق، مالک اور مدبر ہے، اور وہی رازق ہے، وہی ہماری تمام مشکلات کو دور فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھا رہے ہیں۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ آگے ہم اپنے لیے کیا دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ایسا راستہ دکھا کہ جو حق کا راستہ ہو، اور جو تیرا راستہ ہو، اور جس پر تو راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آگے 3 کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ 3 کیٹیگریز کون سی ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے انعام یافتہ لوگوں کی، ایک کیٹیگری ہے ہمارے پاس جن پر اللہ نے غضب کیا، اور تیسری جو لاسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے گمراہ لوگوں کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا انعام کیا تو نے جن پر، غیرنا المغضوبی، ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، وا اور لا نہیں، الضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون کون تھے؟ صدیقین، شہداء، انبیاء اور صالحین۔ صدیقین وہ لوگ جو کہ سچے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہمیشہ حق کا راستہ اپنایا۔ شہداء وہ لوگ جو کہ شہادت کی موت مرے۔ اس کے بعد انبیاء کرام، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر بھیجا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا اللہ کی عبادت اور ان کی اطاعت۔ لیکن جیسے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط، ان کے پاس بھی انبیاء آئے، تو ان کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، وہ حق کو جانتے ہوئے بھی پہچاننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ صالحین کون لوگ ہیں؟ جو کہ نیک عمل کرتے ہیں، جو کہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں تیزی جنہوں نے جو اختیار کرتے ہیں۔ علیہم غیر المغضوبی، غیر المغضوبی یعنی نہ ان کا جو غضب کیے گئے۔ غضب کن لوگوں پہ کیا گیا؟ فرعون، قارون، نمرود، جو لوگ تکبر کا شکار رہے، گمراہی کا شکار رہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان پر غضب کیا۔ جیسے کہ آپ واقعہ جانتے ہیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ غضب تھا۔ علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون کون ہوئے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور جتنی بھی اقوام جو کہ گمراہی کا شکار تھی، جو کہ اندھیروں میں تھیں، ان کے پاس روشنی موجود تھی، ان کے سامنے روشنی کو لایا گیا، نشانیاں لائی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھٹکے پھرتے رہے۔ تو ایسے لوگ کیا تھے؟ ولا الضالین کی کیٹیگری میں تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں جب سورۃ الفاتحہ کو ہم مکمل کر چکے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید کی۔ اور جب امام نماز پڑھاتے ہیں تو اونچی آواز سے جب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھائیں جوہری نمازوں میں، تو مقتدی کا کام کیا ہے کہ وہ بھی سورۃ الفاتحہ امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کے بعد آمین کہے، کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔